يا محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: الدنيا ظل زائل، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس دنیا کو عارضی بنایا ہے. یہ وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا مستقر نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر استقامت نہیں ہے. اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جس کو حدیث کی زبان میں دنیا و ما فیہا کہتے ہیں، دنیا اور دنیا کے اندر کی چیزیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ کا ہے، آسمان بھی اور زمین بھی. جتنے آسمان اور جتنی زمینیں ہیں اور جتنے آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ حیوانات کی شکل میں ہو، چاہے وہ نباتات کی شکل میں ہو، چاہے وہ جمادات کی شکل میں ہو، بڑے بڑے سمندر، بڑے بڑے پہاڑ اور یہ بڑے بڑے درخت اور یہ بچھی ہوئی فرش کی طرح زمین اور یہ چھت کی طرح میرے آپ کے اوپر اٹھا ہوا اور اللہ نے لٹکایا ہوا آسمان، یہ سب عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے. اللہ قرآن پاک میں ایک بہت اہم سورہ ہے، سورۃ الرحمن. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس سورہ کے اندر، اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنی بے شمار نعمتوں کو بیان کیا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، بار بار اللہ پاک نے اس کا تکرار کیا اور فرمایا: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میرے بندوں، میری کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، میری کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کیا تم چاند کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا تم سورج کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا تم بڑے بڑے پہاڑوں کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا تم سمندروں کا انکار کر سکتے ہو؟ سمندروں میں میں نے خزانوں کو بکھیر کر رکھ دیا، اس میں لولو اور مرجان اور موتی میں نے سمندر کی تہ میں رکھ دیے، کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا تم ٹھنڈے پانی کا انکار کر سکتے ہو؟ اللہ نے بے شمار نعمتیں بیان فرمائی. جہاں دنیا بیان فرمائی وہاں پر جنت بیان فرمائی، جہاں جنت بیان فرمائی وہاں پر اللہ پاک نے جہنم کو بھی سورہ رحمان میں بیان فرمایا اور پوچھا: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس سورۃ المبارکہ کے اندر اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، کسی کو استقرار نہیں ہے، کسی کو ٹھہراؤ نہیں ہے، کسی کا مستقر یہ دنیا نہیں ہے، کسی کی اصل جگہ یہ دنیا نہیں ہے.
اللہ کہہ رہے کلو من علیہا فان، کلو ساری چیزوں کو فنا کے گھاٹ پر اترنا ہے. اور آگے اللہ کہتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے، تو وہ ہے اللہ جل جلالہ عم نوالہ. باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ پہلے سے ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کے علم کے باہر کوئی چیز نہیں ہے. باقی اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے، جتنے ہیں. شیطان سنے آپ نے؟ شیطان جو انسانوں کو بہکاتا ہے، جو انسانوں کو ورغلاتا ہے، جو اللہ سے مہلت مانگ کر اس دنیا کے اندر آیا ہے، جو اللہ سے مہلت مانگ کر اس دنیا کے اندر آیا ہے، شیطان. شیطان سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. شیطان کے تعلق سے شیطان نے کہا تھا، اللہ پاک سے وعدہ لیا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا. تو اللہ نے کہا جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے میں ایسے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا. شیطان نے اللہ سے وعدہ لیا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا. جس کی زندگی کا مقصد ہی انسانوں کو بہکانا ہو، جس کی زندگی کا مقصد انسان کو جنت کے راستے سے پھیرنا ہو، اس کو بھی موت آنی ہے. اس کو بھی کیا آنی ہے؟ موت آنی ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے شیطان کو موت کیسے آئی؟ انسانوں کو تو موت آتی ہے کہ ملک الموت اس کی روح کو کیا کرتا ہے؟ انسان کی روح کو قبض کرتا ہے. سب ختم ہو جائیں گے، شیطان کی باری آئیں گی. تو شیطان جیسے ہی ملک الموت کو دیکھے گا تو وہ زمین کے اندر اپنے آپ کو چھپائے گا اور زمین کے اس حصے سے زمین کے دوسرے کونے پر جا کر نکلے گا. جیسے ہی باہر نکلے گا تو پھر ملک الموت کو اپنے سامنے کھڑا پائے گا. جیسے ہی ملک الموت کو دیکھیں گا تو پھر دوسری سرنگ کے اندر وہ زمین کے اندر اپنے آپ کو دھسائے گا اور زمین کے دوسرے کونے میں نکلے گا دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے. جیسے وہ زمین سے باہر نکلے گا سامنے ملک الموت کو اپنے پائیں گا. وہ ملک الموت سے پوچھے گا تم مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ تو ملک الموت کہے گا، موت کا فرشتہ کہے گا کہ میں تجھے جہنم میں پھینکنے جا رہا ہوں. کہاں پھینکنے کے لیے جا رہا ہوں؟ جہنم میں دھکیلنے کے لیے جا رہا ہوں، تیری روح قبض کرنا ہے. اس طریقے سے شیطان کو موت آئے گی. ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ پاک ایک مرتبہ شیطان کو جہنم سے باہر نکالیں گے اور حضرت آدم کو جنت سے باہر نکالیں گے اور پھر کہیں گے کہ تو ایک مرتبہ آدم کو سجدہ کر، میں تجھے بخشتا ہوں، میں تیری بخشش کرتا ہوں. یہاں تک کہ روایتوں میں وہ کہے گا اللہ جس کے لیے ساری دنیا چھوڑی، جس کے لیے ساری انسانیت کو جہنم میں پہنچایا، اب اسے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ جنت میں اچھا ہے، میں جہنم میں ہی ٹھیک ہوں. وہ بھی نہیں مانے گا. شیطان ہے، اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان ہے. اور اللہ کی بخشش دیکھو، اللہ کی بخشش دیکھو، اللہ کی عطائیں دیکھو. تو میں عرض کر رہا تھا یہ دنیا عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے. یہاں کا ٹھکانہ عارضی ہے، یہاں کا ٹھکانہ عارضی ہے. یہاں کی جتنی چیزیں عارضی، اللہ پاک نے اس کو کھیل تماشا کہا، اللہ پاک نے اس کو لہو لعب کہا، لہو لعب کہا. لیکن اس دنیا کی چیزوں کو میں نے اور آپ نے اپنے لیے اتنا ضروری سمجھا، اتنا ضروری سمجھا کہ اس دنیا کے چکر میں نے اور آپ نے ہمیشہ رہنے والی جو جگہ ہے اس کو پیچھے ڈال دیا ہوا ہے. ہمیشہ رہنے والی جگہ سے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. دنیا ہمیشہ کی جگہ تھوڑی ہے. انسان وہاں دل لگاتا ہے جہاں اس کو ٹھہرنا ہو، جہاں اس کو ٹھہرنا ہو.
وہاں دل لگاتا ہے. دنیا کے اعتبار سے مثال کے طور پر کرائے کے مکان کو کوئی رنگ روغن نہیں کرتا. کرائے کا مکان ہے، بھاڑے کا مکان ہے، کوئی اس کی اچھی سے دیکھ بھال کرتا ہے؟ آپ لوگ تو تجربے کار ہوں گے اس معاملے میں کہ کرائے کے مکان کا تو لوگ وہ حشر کرتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتا. کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ ان کا حشر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن کرائے کے مکانات کا رہنے والے لوگ وہ حشر کرتے ہیں کہ وہ کرائے کا مکان دیکھنے کی بھی قابل نہیں رہتا. اس لیے بہت سارے گھر کے مالک لوگ جو ہوتے ہیں، گھر مالک جسے کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں، وہ کرایہ دار کو بہت ٹائٹ پکڑ کر رکھتے ہیں کہ دیکھو یہاں جانا نہیں، دیکھو یہاں آنا نہیں، دیکھو وہاں پر کیل نہیں ٹھوکنا، وہاں پر تھوکنا نہیں، وہاں پر پانی نہیں پھینکنا، گندگی نہیں کرنا، وہ دیوار نہیں اکھیڑنا، ایسے نہیں کرنا ویسے. وہ کرایہ دار کو کیا پکڑ کر رکھتے ہیں؟ بہت اسٹرک رکھتے ہیں. اور کرایہ دار کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر مالک بہت کڑک ہے. اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر مالک کڑک نہیں ہوتا تو یہ تعارف کرایا جاتا ہے کہ ہمارے گھر مالک تو بہت اچھے لیکن گھر مالکن بہت خطرناک ہے. یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے، یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے. اصل میں کرائے کا مکان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کا بہت اچھے سے سابقہ پڑا ہے، بہت اچھے سے سابقہ پڑا ہے. میری نئی شادی ہوئی، نئی مطلب یہ کہ پہلی ہی شادی ہے، اسی کو نئی کہہ رہے ہیں ابھی تک، جب تک دوسری نہیں ہوتی ہے تو پہلی پرانی ہوگی. تو شادی ہوئی، نکاح ہوا تو ہم کرائے کے مکان میں، ایسی گیورئی میں 2-3 جگہ پر کرائے کے مکانات ہوئے تو الگ الگ اس کے تلخ تجربات، اچھے تجربات دیکھنے کو ملے. تو کرائے کے مکان میں لوگ اپنا انویسٹمنٹ نہیں کرتے. کیوں؟ تو یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس کو بدلنا ہے. پتہ نہیں کب گھر مالک کا موڈ بدل جائے، وہ کہتے گھر خالی کر دو، گھر خالی کر دو. تو دنیا ایسی کرائے کا گھر ہے. کسی نے بڑا اچھا کہا نا، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. تو زندگی ایسی ہے، دنیا ایسی ہے، یہ عارضی جگہ ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل بقا آخرت کی بقا ہے، رہنے کی جگہ آخرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی جو سب سے اخیر میں جہنم سے باہر نکلے گا اور جنت میں جائے گا، سب سے اخیر میں. اللہ ہم تمام کی جہنم سے حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سب سے آخر میں جہنم سے باہر نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں انٹر کرے گا. ابھی وہ جنت میں جا رہا ہے تو ایک خوشنما چہرے والے شخصیت کا وہ دیدار کرے گا، جس کا لباس عمدہ، جس کی شکل اچھی اور وہ بہت خوبصورت. تو وہ یہ سمجھے گا کہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے. وہ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکلا وہ آدمی دیکھے گا کہ بہت بڑا شخص ہے اور کوئی بڑی اونچی ہستی ہے اور کوئی بڑا اونچا معاملہ ہے، جس کے کپڑے خوبصورت، جس کا حسن بہت زیادہ. تو وہ اس کو دیکھ کر تھوڑا سا اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ پیچھے کرے گا. پتہ نہیں کون شخصیت ہے. جیسے وہ نزدیک جائیں گا اس آدمی کے تو وہ شخص اس کو نیچے جھک کر آداب کرے گا، سلام کرے گا. تو وہ اس کو کہے گا، یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ اتنے بڑے اور آپ مجھ کو جھک کر سلام کر رہے ہو. کہنے لگے نہیں صاحب، میں آپ کا نوکر ہوں، غلام ہوں. کیا ہوں؟ میں غلام ہوں. چلیے میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ اندر جائے گا تو کئی فرشتے ہوں گے اور کئی لڑکے ہوں گے اور کئی حوریں ہوں گی جو اس کا انتظار کر رہی ہوں گی. وہ کہیں گے کہ آقا کہاں رہ گئے تھے، ہم آپ کا تو بڑا انتظار کر رہے تھے، آپ نے تھکا دیا ہمیں انتظار میں. وہ کہے گا شکر مانو آ گیا، ورنہ پھنس گیا تھا. ورنہ کیا ہو گیا؟ پھنس گیا تھا، معاملہ بڑا پیچیدہ تھا. سب سے ادنا جنتی وہ ادھر دیکھیں گا اس کو میدانی میدان نظر آئے گا، اپنی بائیں طرف دیکھیں گا اس کو میدانی میدان نظر آئے گا. دنیا سے 10 گنا بڑی جنت،
جنتوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے کم ترین جنت، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت جو سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی، یہ اصل رہنے کی جگہ ہے، یہ اصل رہنے کی جگہ ہے۔ جنت میں سب سے پہلی دعوت حضرت آدم علیہ السلام کریں گے، پھر بعد میں ان کے ادریس، شیث، نوح اور ابراہیم، اور پھر آخر میں میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کریں گے، اور سارے جنتی لطف اندوز ہوں گے، اور جب سب کی دعوت مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو ایک میدان میں بلائیں گے، اور اس میدان میں سارے جنتیوں کے مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب ہوں گے ایک جگہ جمع۔ بوڑھے ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے سارے جنتی اس میدان میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک پھر وہاں پر سب کی دعوت فرمائے، اس جنتیوں کے سارے لوگوں کی دعوت، اور پھر وہ جنتی اس وقت میں جو کھائیں گے، اس وقت میں جو پیئیں گے، تو ویسا مزہ اور ویسا لطف اور ویسا چسکا پچھلی دعوتوں میں جنتیوں کو نہیں ملا ہوگا۔ اور جب کھا پی کر سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ پاک پھر عرش سے اپنے پردے ہٹائیں گے، اور سارے جنتیوں کو اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے۔ سارے جنتیوں کو کیا کرائیں گے؟ اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اور ایک ایک مرد سے اللہ پاک پوچھیں گا اب خوش ہو؟ ایک ایک عورت سے اللہ پاک پوچھیں گا اب خوش ہو؟ کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن؟ سب کہیں گے نہیں اللہ، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی ہمیں پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ آپ کا دیدار ہو گیا، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ چھوٹا جنتی ہے، سب سے چھوٹا جنتی جو سب سے اخیر میں جنت میں گیا، جنت میں جائے گا تو 70,000 فرشتے، اور روایتوں کے اندر 70,000 حوریں، ایک ہاتھ میں ان کے گلاس ہوگا اور ایک ہاتھ میں ان کے کھانے کا پیالہ ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس اور ایک ہاتھ میں پیالہ، اور ایک ایک کر کے یہ ایک گلاس پیتا جائے گا اور یہ سارا کھانا کھاتا چلا جائے گا۔ 70,000 گلاس یہ پی چکا ہے جو الگ الگ مشروبات ہے، اور 70,000 کھانے یہ کھا چکا ہے جو الگ الگ غذائیں اور مرغن غذائیں ہیں، اور یہ کھا جائے گا اور نہ اس کا پیٹ پھولے گا، نہ اسے کھٹی ڈکاریں آئیں گی، نہ اسے ایسیڈیٹی ہوں گی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ جو پہلا جام پیے گا وہ مزہ، اور دوسرا جام جو یہ پیے گا وہ مزہ، اس میں زمین اور آسمان کا ڈیفرنٹ ہوگا، زمین اور آسمان کا۔ یہ مستقل رہنے کی جگہ ہے، یہ کیا ہے؟ مستقل رہنے کی جگہ۔ اللہ کہیں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو اور مزے کرو اور جنت کے اندر عیش کی زندگی گزارو۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تمہیں صحت مبارک، اب تمہارے پاس بیماری کبھی پھٹکنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تمہیں جوانی مبارک، اب بڑھاپا آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تمہیں بادشاہت مبارک، اب غریبی قریب سے گزرنے والی نہیں ہے۔ یہ اصل رہنے کی جگہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اور آپ ایسی جنت جو جنت میں نے جس کا ذکر کیا وہ سب سے لو کوالٹی کی ہے، اپر نہیں ہے، وہ لوور ہے، سب سے چھوٹی جنت ہے، سب سے چھوٹی جنت۔ سوچو جو جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہو، اور جنت میں اعلیٰ علیین میں جن کا مقام ہو، اور اللہ کی جوار رحمت میں جن کی جگہ ہو، اور جنت الفردوس میں جن کو جگہ ملی ہو، اللہ پاک ان کے ساتھ میں کیا معاملہ فرماتے ہو؟ یہ تو سب سے چھوٹی جنت ہے، سب سے چھوٹی جنت جو 10 گنا بڑی ہے۔ یہاں پر
خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحت ہی راحت ہے۔ یہاں پر میں اور آپ قرضوں میں دبے ہوئے، بیماریوں سے پریشان، جھگڑوں سے پریشان، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے پریشان، کھانوں کے لیے پریشان، کپڑوں کے لیے پریشان، مکانات کے لیے پریشان، گاڑیوں اور بنگلوں کے لیے پریشان، اور لوگوں کے لیے پریشان، اچھی نوکریوں کے لیے پریشان۔ بھائیو، یہاں کی پریشانی نہیں ہے، یہاں کی راحت نہیں ہے، یہاں کا تو سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن یہاں کی جو میری آپ کی پلاننگ ہے وہ کئی سو سالوں کے بعد کی پلاننگ ہے کہ ابھی اتنا کما لو کہ بچوں کے کام آئے گا، بیوی کے کام آئے گا، عین وقت پر کام آئے گا، بیماری سیماری میں کام آئے گا، پتہ نہیں بچوں کی شادی کے موقع پر کام آئے گا۔ لوگوں کی تمنائیں ہیں، لوگوں کی امنگیں ہیں، لوگوں کی آرزویں ہیں، اور لوگ پلاننگ کر رہے ہیں۔ جس کو چھوڑ کر جانا ہے اس اعتبار سے پلاننگ کر رہے ہیں، جس کو چھوڑ کر جانا ہے اس کے اعتبار سے پلاننگ ہو رہی ہے کہ پیسہ چھوڑ کر جانا ہے۔ سوچو تو صحیح، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد جو لاکھ روپے میرے آپ کی تجوریوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو 1000 روپے میرے آپ کے جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو میرے آپ کے بینک بیلنس میں پڑا ہوا پیسہ روپیہ ہے، کیا 100 سال کے بعد میں اس روپیوں کے مالک میں اور آپ رہیں گے؟ میرا آپ کا دھوکہ ہے، جس کی وجہ سے بھائی بھائی کا نہیں، باپ بیٹوں کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، جس کی وجہ سے تعلقات برابر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپس میں رسا کشی ہے، اور میں اور آپ اس کو چھوڑ کر جا رہے۔ دھوکہ، ایک دھوکہ۔ قرآن کریم نے کہا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر۔ قرآن کریم نے الگ الگ نام دیے۔ دھوکہ ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، بیکار ہے، خوبصورتی ہے، زینت ہے، دکھاوے کی چیز ہے۔ زینت ہمیشہ رہتی ہے، زینت مہندی کون نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بولیں گے زینت کیا ہے؟ زینت بیوٹی جس کو کہا جاتا ہے۔ بیوٹی پارلر دیکھا آپ نے؟ سنے؟ آج کل تو عجیب شوق لگا لیپا پوتی کا عورتوں کو، عورتوں سے زیادہ مردوں کو لگ گیا۔ اب عورتوں سے زیادہ کس کو لگا؟ مردوں کو لگا کہ اچھا سا کریم آ جائے، اچھا سا فیس واش آ جائے، اچھا سا صابن آ جائے، اور اچھا سا پرفیوم آ جائے۔ زینت ہے یہ؟ چہرہ دھو لیے، ختم ہو گئی پاؤڈر، وضو بنا لیے، ختم ہو گئی کریم۔ عجیب ایڈورٹائز آ رہے اس کے لیے۔ عورتوں میں بھی شوق، مردوں میں بھی شوق اپنے چہروں کو سنوارنے کا، کہ چہرے پر دانے نہ نکلے، چہرے پر پمپلز نہ آئے، چہروں پر پھنسیاں نہ آئے، چہروں پر داغ دھبے نہ آئے۔ اس کے لیے نوجوان بھی، بوڑھے بھی، اور مرد بھی، اور عورتیں بھی، بچے بھی آئینے کے سامنے سے اپنے آپ کو نہیں ہٹا رہے، بار بار آئینے کے سامنے آ رہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آپ کو آئینے کے سامنے آنے کے بعد اور آئینہ دیکھنے کے بعد میں دعا سکھلائی تھی، اور فرمایا تھا جب آئینے کے سامنے آؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، آپ نے میرا چہرہ اچھا بنایا ہے، میرا کیریکٹر بھی اچھا بنا دیجیے۔ آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، آپ میری سیرت بھی اچھی کر دیجیے۔ یہ دعا سکھلائی تھی مجھ کو آپ کو، لیکن ہم کو پتا ہے چہرے سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس لیے چہرے کو اچھا بناؤ، چہرے کو اچھا بناؤ۔ لوگ بولتے نہیں منہ سے تو کیا معصوم دکھ رہا، کاما دیکھ تیرے کیسے بولتے، کیوں تو پکڑا گیا نا، چہرے کا راز کیا ہو گیا، فاش ہو گیا۔ تو قرآن کریم نے کہا دنیا کی زندگی زینت ہے، چہرہ دھو دیے ختم، ایسے موت آ گئی ختم، موت آ گئی ختم۔ لیکن موت کا استحضار ہی میرے آپ کے دل دماغ سے نکل گیا کہ مجھے مرنا ہے، پتا ہے مرنا ہے، لیکن استحضار جسے کہتے ہیں کہ دماغ میں ہر وقت یہ بات میرے آپ کی کلک کرتے رہے، یہ بات مجھ کو آپ کو ہمیشہ یاد دہانی کے طور پر
میرے آپ کے دماغ میں رہے کہ نہیں نہیں کر لے جو آخر کرنا ہے، ایک دن موت ہے، یہ نکل ہی گیا۔ اس کے لیے دھوکہ دینا آسان ہو گیا، اس کے لیے پیسے جمع کرنا آسان ہو گیا، اس کے لیے فراڈ کرنا آسان ہو گیا، جھوٹ بولنا آسان ہو گیا، اس کے لیے کسی کا حق ہڑپنا آسان ہو گیا، اس کے لیے اللہ کو بھلانا، جنت کو بھلانا، جہنم کو بھلانا، پل صراط کو بھلانا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پائی پائی کا حساب دینا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میزان پر تلنے والے اعمال، یہ ساری چیزیں میں نے اور آپ بھول گئے، بھلا گئے۔ آخرت کا تصور ہی نکل گیا، نکل گیا آخرت کا تصور۔ یہ جو لوگ ہریانہ میں، میوات میں، نوح میں اور منی پور میں اور پتہ نہیں پچھلے سالوں میں گجرات میں اور کہاں کہاں پر دنگے فسادات ہوتے ہیں، باپ کو مار رہے، ماں کو مار رہے، بہنوں کو مار رہے، بیٹیوں کو مار رہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو پتہ نہیں دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے، پیسہ کیا ہے، عزت کیا ہے، سیاست کیا ہے، راجنیتی کیا ہے، حکومت کیا ہے، کرسی کیا ہے، نشہ کیا ہے، ان اولاد کو، ان بچوں کو اور ان معصوموں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ ان کے نگاہوں کے سامنے ان کی ماں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے باپ کو مارا جا رہا ہے، اور وہ معصوم بچے اپنے والدین، اپنے ماں باپ کے سرانے بیٹھ کر، جن کا انتقال ہو چکا، جو مر چکے ہیں، ان کے سرانے بیٹھ کر کہہ رہے ابا امی، مارنے والے کیوں مار رہے؟ آسان ہے کسی کے ماں باپ کو مارنا، بتاؤ؟ ارے فضول کوئی جانور مرتا ہے تو انسان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اس کا درد جاگتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں پرسوں گزر رہا تھا راستے سے، تو جانور ہے، اللہ نے انسان تو نہیں بنایا جانوروں کو، جانور تو جانور ہے۔ تھوڑی سی حیا کے خلاف بات ہے، لیکن مجھے لگا کہ یہ بات آپ کو بولنی چاہیے، اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں۔ تو راستے میں ایک کتا، وہ کتی کے ساتھ میں جانور ہے، اللہ پاک نے بنایا، انسان کا کیا کام ہے اس میں؟ اس کو لکڑی سے مارنا، اس کو لکڑی سے مارنا؟ کیا کسی حاملہ عورت کو، امید سے عورت کو، جو عورت اپنے پیٹ میں ایک بچہ پال رہی ہو، اس وقت میں کوئی اس کو تکلیف دیتا ہے؟ کتنا گھناؤنا عمل تصور کیا جاتا ہے۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ ایک آدمی لکڑی لے کر دونوں کے بیچ میں اتنی زور سے مارا کہ کتا تو بھاگ گیا، لیکن جو مادہ کتی تھی اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی، مجھے تو اتنا درد ہوا اندر سے کہ اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا، بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ کیا میں اور آپ انسان ہونے کے باوجود ان کتوں کی ان حرکتوں سے زیادہ گیا گزرا عمل نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے۔ بھائیو، اگر کوئی مجھ کو آپ کو ایسا نظارہ دیکھنے کو ملے، ایسی چیز دیکھنے کو ملے، تو میرا آپ کا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، اپنا چہرہ پھیر لیں، یہ نہیں کہ میں اور آپ مارنا شروع کر دیے، ان کو سائٹ میں کر لیے۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کے سامنے والدین کو قتل کر رہے، نہتے والدین کو، ماں کو مار رہے، اور ماں کے ناش کے اوپر بچہ اور بچی جو معصوم ہے بیٹھ کر ابا امی چلا رہا ہے، اور اس کی ماں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا باپ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل دماغ سے یہ نکل چکا ہے کہ موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے، موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ 7 جنم ہے، یہ سب ان کو بھی پتا ہے، یہ کہنے کی باتیں ہیں، پنڈتوں کی باتیں ہیں، یہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سب ایسے ہی پھیکم پاک ہے۔ ایک جنم کا اگر جسے تصور ہو کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندگی ہو، تو وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ کسی معصوم اولاد کے سامنے اور بچوں کے سامنے اس کے پیرنٹس کو، اس کے ماں باپ کو ختم کر دے۔ اس لیے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے، ایسی زندگی گزار رہے کہ میں اور آپ مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھنے والے نہیں ہیں۔ میں نے اور آپ نے ساری چیزوں کو بھلایا، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا، دنیا مستقر نہیں ہے، دنیا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اصل رہنے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔
اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔